میرے بھائیوں، یہ آئے مبارکہ کا ایک حصہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بہت رحم دل۔ آپ دیکھیں گے کہ کبھی وہ سجدے کی حالت میں ہیں، کبھی رکوع کی حالت میں ہیں، اللہ کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ اور فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو۔ ان صحابہ کرام میں ایک جلیل القدر صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی۔ سرخ و سفید رنگ، خوش و خرم چہرہ، میانہ قد اور نرم دل، گھنی داڑھی، روشن خیال، صداقت و امانت کے پیکر، طبیعت میں شرافت، نجابت، سنجیدگی، ذوالنورین کا لقب پانے والے اور اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرنے والے تھے۔ ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے اور حضرت عثمان بھی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا عثمان، اللہ کی جنت کو قبول کر لو، میں نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو آپ نے اسلام کی دعوت دی، فوراً یہ پاکیزہ کلمات ادا کر دیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ چوتھے مسلمان تھے، یعنی تعداد میں چوتھے مسلمان تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تلقون بعدی فتنة واختلافا، میرے بعد تمہیں بہت سے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اختلافات کا۔ فقال قائل من الناس، لوگ جو موجود تھے ان میں سے ایک بولا فمن لنا، تو ہم کس کا ساتھ دیں، اے اللہ کے رسول ہم کس کا ساتھ دیں؟ قال، تو آپ نے فرمایا علیکم بالامین و اصحابہ، یہ جو امانت دار اور اس کے جو ساتھی ہوں اس کا ساتھ دینا۔ وہو یشیر الی عثمان رضی اللہ تعالی الی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ میرے بھائیو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے میاں ہیں، یعنی دو بیٹیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم دونوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتیبہ اور عتبہ دونوں سے کر دیا تھا. ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کی طرف سے یہ سورہ نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. تو جب یہ سورت نازل ہوئی تو ابو لہب اور اس کی بیوی نے اپنے بیٹوں کو کہا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، کہا کہ تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. چنانچہ ان دونوں نے طلاق بھیج دی. اور جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق ہو گئی ہے، تو حضرت عثمان نے حضرت رقیہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قبول فرما لی. خود حضرت خدیجہ نے حضرت رقیہ کو رخصت کیا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ داماد بن گئے اور یہ سعادت آپ کو حاصل ہوئی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ کے گھر گئے، تشریف لے گئے، تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ حضرت عثمان کے سر کو دھو رہی. تو فرمانے لگے، یا بنیہ، اے میری پیاری بیٹی، احسنی الی ابی عبداللہ. ابو عبداللہ جو حضرت عثمان کی کنیت تھی، فرمانے لگے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک رکھنا. فَإِنَّهُ أَشْبَهُ أَصْحَابِي بِي خُلُقًا، یہ ایسا انسان ہے کہ سب سے زیادہ بہترین اخلاق میں میرے قریب یہی، یعنی جس طرح میرے اخلاق ہیں، میرے قریب ترین اخلاق میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت رقیہ جب فوت ہو گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کا بھی نکاح حضرت عثمان کے ساتھ پڑھا. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی چادر مبارک آپ کی پنڈلی سے ذرا سرکی ہوئی تھی. باہر سے کسی نے آواز دی، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. انہوں نے اجازت مانگی تو آپ نے اجازت دے دی، وہ تشریف لے آئے. پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی، آپ تشریف لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، آپ کو اجازت دے دی گئی. پھر کچھ دیر بعد آپ ویسے ہی رہے جیسے لیٹے ہوئے تھے. کچھ دیر بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت طلب. آپ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی چادر مبارک اپنے اوپر کر لی، یعنی جو پنڈلی ننگی تھی اسے کپڑے سے ڈھانک لیا، اٹھ کر بیٹھ گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے والد ابو بکر آئے تو آپ جیسے تھے ویسے رہے، حضرت عمر تشریف لائے تو آپ جیسے تھے ویسے رہے، جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ فوراً اٹھ کر سیدھے ہو گئے اور اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگ گئے. تو آپ نے فرمایا
ان عثمان رجل حیی، عثمان حیا والے شرمیلے انسان ہیں. ولو اذنت له وانا مستدع، اگر میں انہیں اندر آنے کی اجازت دے دیتا اور میں لیٹا ہوتا، لستحیا ان يدخل، وہ اندر آنے سے شرم کرتے، ويرجع، اور واپس لوٹ جاتے، دون ان اقضی له الحاجہ التي جاء من اجلها، جو کام وہ لے کر آئے تھے وہ کام پورا کیے بغیر واپس لوٹ جاتے اگر میں ایسے ہی لیٹا رہتا. فرمایا یا عائشہ تو، اے عائشہ، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتایا کہ فرشتے بھی ان سے شرم کرتے. اس قدر حیادار بندے ہیں وہ کہ فرشتے بھی ان سے شرم کرتے. اور زندگی ہی میں آپ کو شہید ہونے کا لقب مل گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم احد پہاڑ پر چڑھے تو وہ کانپنے لگا، ہلنے لگا، تو آپ نے فرمایا اسبت، ثابت رہو، یعنی نہ ہلو، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تمہیں پتہ نہیں کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید تجھ پر ہیں. تو یہ شہید ہونے کا، کیونکہ اللہ کے نبی کا تعلق اللہ سے ڈائریکٹ ہوتا ہے، اللہ بہت سی خبریں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شہید ہونے کا لقب دے دیا ان کی زندگی ہی میں. تو میرے بھائیو، یہ حضرت عثمان ہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روایت میں، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والی شخصیت ابو بکر. واشدھا فی دین اللہ عمر، اللہ کے دین میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. واصدقھا حیاء عثمان، اور حیا میں سب سے زیادہ سچے یعنی سچی حیا والے حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. وَأَقْضَاهُمْ علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور سب سے زیادہ فیصلہ بہترین کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. میرے بھائیو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بات، یہ کہی ہوئی بات ہے کہ آپ حیا میں سب سے زیادہ سچے، یعنی سچی حیا والے، بناوٹی حیا والے نہیں، سچی حیا والے. اور خرچ کرنے میں مسلمانوں پر کبھی نہیں دریغ کرتے تھے، بے دریغ خرچ کرتے تھے. ایک موقع پر ایک کنواں جو یہودی کی ملکیت تھا وہ بہت مہنگا پانی بیچتا تھا، لوگوں کو تکلیف تھی، دقت تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے.
تو اسے اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ وہ یہودی کے پاس گئے، اس سے بات کی، وہ بیچنے کو تیار نہ ہو۔ آخر کار اس سے یہ طے کیا کہ تم آدھا کنواں مجھے دے دو، ایک دن میں اس سے اپنی آمدن کا ذریعہ بناؤں گا، یعنی ایک دن میرا ہوگا اور ایک دن تمہارا ہوگا۔ یہ طے ہو گیا 12,000 درہم میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ادا کر دیے، اور ایک دن یہودی پانی بیچتا اور ایک دن مسلمان پانی لیتے تھے جو فری میں لیتے تھے۔ اب مسلمان 2 دنوں کا پانی اکٹھا ہی لے جاتے تھے، تو جب اگلا دن آتا تو یہودی بیٹھا رہتا، اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ آخر مجبور ہو کر اس نے باقی آدھا حصہ بھی حضرت عثمان کو دے دیا۔ چنانچہ 8,000 درہم میں وہ بھی آپ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے، یہ بیر روما کے نام سے مشہور تھا یہ کنواں، یہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے وقف کر دی۔ اسی طرح مسجد کی توسیع کا مسئلہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، من یشتری بقعۃ آل فلان، یہ جو فلاں کی زمین ہے اس کو کون خرید کر مسجد میں شامل کر دے گا؟ فرمایا یہ اس کے لیے جنت میں جو جگہ ہے اللہ اس کے بدلے میں اسے جنت میں جگہ دے۔ چنانچہ 25 یا 20,000 درہم میں یہ جگہ خریدی گئی اور مسجد کے ساتھ اس کو ملا دیا گیا، یعنی مسجد کی توسیع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر حضرت عثمان نے وہ جگہ خریدی اور اسے مسجد میں شامل کر دیا۔ ہر موقع پر جب بھی کوئی موقع آیا، مشکل وقت آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آگے آگے ہوتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر راستہ بڑا کٹھن تھا، مالی حالات بھی سازگار نہیں تھے، مشکلات تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، جو اس مشکل وقت میں لشکر تیار کرے گا اس کے لیے جنت۔ چنانچہ سب صحابہ جنت کمانے میں لگ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق گھر کا سارا سامان ہی لے آئے جتنا بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آدھا سامان لے آئے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف 40,000 درہم لے آئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح عورتوں نے اپنے زیورات دے دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے تو ان کے ساتھ 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے، 70,000 درہم اور 700 اونس چاندی اور 1,000 دینار اور کافی اناج، یہ سب چیزیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ۔ آپ وہ دینار جو تھے وہ آپ کی جھولی میں ڈال دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہلاتے، ان دیناروں کو گھماتے ادھر ادھر جھولی میں اور فرماتے، غفر اللہ لک یا عثمان، اللہ تجھے معاف کرے یا عثمان، ما اسررت و ما اعلنت،
जो तूने छुप कर कोई गलतियां की या एलानियां की, अल्लाह तुझे वो माफ करे। वमा हुआ काइनुन इला यौमिल क़ियामा, और क़यामत तक जो खताएं तुझसे हों अल्लाह सब उन्हें माफ कर। ये दुआएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के बहुत पसंदीदा इंसान थे। इस हद तक कि हर मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए तैयार रहते थे। अब उनकी शहादत के हवाले से मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा कि कूफा, बसरा और मिस्र के कुछ शर पसंद इकट्ठे हुए और उन्होंने पूरे मुल्क में फैलकर हजरत उस्मान के खिलाफ बगावत पर लोगों को उभारना शुरू कर दी। कुछ लोग कूफा के थे, कुछ बसरा के थे और कुछ मिस्र के थे। इन्होंने मिलकर, ये दरअसल अब्दुल्ला बिन सबा जो यहूदी था, ये उसकी चलाई हुई तहरीक थी। ये लोग उस तहरीक का हिस्सा बनकर उन्होंने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हों की खिलाफत को छीन लेने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बगावत पर लोगों को उभारने का ऐलान कर दिया। और इस तहरीक में मानिईन ज़कात भी और दूसरे जो मुद्दईयान नबूवत थे, झूठे नबी होने का दावा करने वाले भी, और कुछ मुनाफिक, ये साथ मिल गए। और इस तरह इस शर पसंद टोले ने मदीना आकर एक मौका पर हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान जो खुतबा दे रहे थे, खुतबे के दौरान हंगामा शुरू कर दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया और पथराव शुरू कर दिया। अमीरुल मोमिनीन और दीगर सहाबा कराम बहुत से जख्मी हुए और आपको जल्दी से घर पहुंचाया गया। बड़े बड़े किबार सहाबा जो थे, उन्होंने इनके जो सरगने थे, इनको कत्ल करने का मशवरा दिया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात कबूल नहीं की और फरमाने लगे कि मैं मदीनतुर रसूल में एक खून का कतरा भी बहाना पसंद नहीं करता, चे जाए कि अपनों का खून बहाया जाए। इसी तरह बाद ने मशवरा दिया कि इनको कुछ ले देकर इनको नरम किया जाए, तो इसको भी उन्होंने पसंद नहीं किया। चुनाचे हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आपने मशवरा दिया कि आप मेरे साथ दमिश्क तशरीफ ले जाएं, वहां के हालात काबू में हैं। तो आप फरमाने लगे कि मैं मदीनतुर रसूल को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं मदीना की जुदाई पसंद नहीं करता। आखिरकार बाज सहाबा ने अपने जवान बेटे हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर हिफाजत के लिए उनके घर पर मामूर किया, उनको पहरा देने के लिए वहां मामूर किया। इनमें सबसे आगे आगे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हजरत हसन और हजरत हुसैन सबसे पेश थे, आगे आगे थे। और बहुत कोशिश की गई कि जो बलवाई हंगामा करने वाले थे उनको समझाया जाए। खुद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने
ایک نہ مانی۔ حضرت علی نے مایوس ہو کر اپنی پگڑی اندر بھیجی کہ حضرت عثمان کو تسلی ہو جائے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ معاملہ ختم ہو جائے، رفع دفع ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت طلب کی کہ اے امیر المومنین، ہمیں ان ظالموں کا مقابلہ کرنے کی اجازت دیں کہ ہم ان کا مقابلہ کریں۔ تو آپ نے روک دیا۔ اسی طرح انصار نے بھی یہ درخواست پیش کی اور پیغام بھیجا کہ ہمیں اپنی تاریخ دہرانے کی اجازت دی جائے۔ تو آپ نے روک دیا اور فرمایا میرا مددگار وہ ہے جو میری مدافعت میں شور نہ اٹھائے، میرا وہی مددگار۔ چنانچہ وہ کسی قسم کی مقابلہ بازی سے حضرت عثمان، کیونکہ خلیفہ وقت تھے، ان کی اجازت سے ہی سب کچھ ہوتا تھا اور ہونا تھا، تو آپ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور جو بلوائی تھے، ہنگامہ کرنے والے، یہ بار بار آپ کو خلافت سے دستبردار ہونے کا کہتے، مطالبہ کرتے، اور یا پھر کہتے کہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ کو یاد تھا کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلوایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کے کندھوں کے درمیان تھپکی دیتے ہوئے فرمایا تھا یا عثمان، اے عثمان، ان اللہ عز وجل عسى ان يلبسك قمیصا، قریب ہے کہ اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا، خلافت کی قمیص۔ یہ محدثین نے اس سے یہی مراد لیا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ اللہ آپ کو قمیص پہنائے گا، خلافت کی قمیص۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ، اور منافق یہ چاہیں گے کہ اس قمیص کو اتار دیں، فَلَا تَخْلَعْهُ، اسے کبھی نہ اتارنا، حَتَّى تَلْقَانِي، یہاں تک کہ مجھے آ ملنا، یعنی جہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی اس وقت تک تم نے اس قمیص کو نہیں اتار، خلافت کو نہیں چھوڑ۔ یہ بات انہیں یاد تھی، اس لیے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور ادھر باغیوں نے گھر پر حملہ کر دیا اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، انہوں نے تعرض کیا، مزاحمت کی، تو انہیں زخمی کر دیا گیا اور وہ گر پڑے، اور 4 لوگ اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو۔ اس دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ لوگ اب مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور شہادت کی موت کو انہوں نے قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا۔ فوراً 20 غلام تھے، 20 کو آزاد کر دیا، اور ایک لباس جو آپ نے کبھی نہیں پہنا تھا وہ لباس پہنا، اور جمعے کا دن تھا اور آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور جمعے کا دن تھا۔ ویسے بھی 40 دن سے کھانے پینے کی چیزیں بند کی ہوئی تھیں، محاصرہ کر کے یہ کوشش کی گئی کہ ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز، کوئی چھپ چھپا کر زبردستی کوئی بھیجتا تو بھیجتا، وگرنہ سب کچھ بند کیا ہوا تھا۔ تو
حضرت عثمان ذہنی طور پر تیار تھے کہ اب مجھے شہادت ملنے والی۔ اس موقع پر حضرت عثمان فرمانے لگے جب محاصرے میں تھے، وَلِمَ يَقْتُلُونَنِي، یہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے مگر 3 وجہوں سے: کفر بعد اسلام، اسلام لانے کے بعد اگر کوئی کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، او زنا بعد احسان، یا شادی کے بعد اگر کوئی زنا کرے، او قتل نفس بغیر نفس، یا ناحق کسی کو قتل کرے۔ فواللہ، اس موقع پر فرمانے لگے اللہ کی قسم، ما زنیت فی الجاہلیہ ولا فی الاسلام، نہ جاہلی دور میں نے کبھی زنا کیا اور نہ کبھی اسلام میں۔ قط ولا احببت ان لی بدینی بدلا، اور میں نے کبھی نہیں چاہا کہ جب اللہ نے مجھے ہدایت دے دی کہ میں اپنے دین کو بدلوں۔ ولا قتلت نفسا، اور نہ ہی میں نے آج تک کسی کو ناحق قتل کیا۔ فبما یقتلوننی، تو کیا وجہ ہے یہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے؟ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان نے محاصرے کے دوران بیان کی، لوگوں کو سنائی، بتائی۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع پر محاصرے ہی کے دوران ایک خواب بھی بتایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی، اور وہ خواب کیا تھا؟ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، وابا بکر و عمر، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو بھی خواب میں دیکھا کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں افطر عندنا اللیلہ، آج تم ہمارے ہاں افطاری کرنا۔ اور یہ وہی دن تھا جب آپ روزے سے تھے اور یہ 4 بلوائی اندر داخل ہو گئے، اور سب سے پہلے آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ باغی 4، ان میں ایک کنانہ بن بشر تھا، اس نے آپ کی پیشانی پر لوہے کی سلاخ ماری اور آپ پہلو کے بل گر پڑے۔ دوسرے کمبخت سودان بن حمران نے ایک اور ضرب لگائی، خون بہنے لگا، اور ایک اور لعین مردود عمر بن حمق نے آپ کے سینے پر بیٹھ کر نیزے کے پے در پے وار کیے، اور ایک اور چوتھے شخص نے تلوار کا وار کیا، جسے آپ کی وفا شعار بیوی نائلہ نے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی اور ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ آپ قرآن مجید پر جھکے ہوئے تلاوت فرما رہے تھے، اور قرآن مجید پر جھکے ہوئے ہی آپ کی روح پرواز کر گئی اور خون بہہ رہا تھا، جو قرآن مجید پر بھی خون کا ایک حصہ خون ادھر قرآن مجید پر بھی گیا، اور وہ جہاں تک پہنچا ان الفاظ تک وہ خون پہنچا جس میں یہ لکھا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ ان قریب تیرے لیے ان سے اللہ ہی کافی ہے، وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ گویا کہ وہ خون یہ اشارہ دے رہا تھا کہ تو پرواہ نہ کر، تیرے لیے اللہ ہی کافی۔ تو 2 دن تک آپ کی میت گھر میں بے گور و کفن پڑی رہی۔ تیسرے روز مدینہ میں خوب لوٹ مار کی گئی، تو کچھ ہمدرد ساتھیوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر
میت کو اٹھایا اور بقیع میں لے گئے، اور وہاں جا کر حضرت جبیر بن مطعم نے جنازہ پڑھایا۔ صرف 17 لوگ اس جنازے میں شریک ہوئے، اور اس طرح خاموشی سے دفن کر دیا اور قبر کا نشان بھی مٹا دیا تاکہ کوئی بے حرمتی نہ کرے۔ تو یہ شمع نبوت کی ایک اور کرن اس طرح بجھ گئی اور صحابہ پر غموں کا پہاڑ ڈھہ پڑا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مشن کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو، وہ تو جنتی ہیں، ان کو تو زندگی ہی میں جنت کی بشارت ملی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلا کر جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔